سامعین کرام، سال 2025 جاتے جاتے ہمیں ایسی ہستیوں سے محروم کر گیا جو ہمارے ملک کے لیے ایک قیمتی سرمایہ تھیں۔ ایک ہستی ڈاکٹر سیدہ عارفہ زہرا صاحبہ، جو کہ ماہر تعلیم اور سماجی کارکن ہونے کے ساتھ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے تعلیم بھی رہ چکی تھیں۔ ان کی ادبی اور علمی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری ہستی محترمہ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ، جو کہ پاکستان کی نامور صحافی رہیں، اور اس کے علاوہ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ صحافت کے میدان میں اپنی خدمات انجام دیں۔ دونوں ہستیوں کی دنیا سے پردہ کر جانے پر ہم تہہ دل سے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور دونوں ہستیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اور اب میں باعزت و احترام التماس کرتی ہوں صدر ہمدرد فاؤنڈیشن اور قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی ستارہ امتیاز محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر ہم نونہالوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں صدر ہمدرد فاؤنڈیشن محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی محترمہ ڈاکٹر امبرین حسیب امبر صاحبہ، معزز خواتین و حضرات، اساتذہ کرام، عزیز نونہالوں اور نوجوانوں، السلام علیکم۔ شاعر مشرق سر ڈاکٹر محمد اقبال وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے فکر اور فلسفے اور لازوال کلام کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے روشن راستہ متعین کیا۔ ان کے خواب، ان کی سوچ اور ان کا پیغام، یہ سب آج بھی زندہ ہیں اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ آج ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ عزیز نونہالوں، علامہ اقبال، جنہیں شاعر مشرق اور حکیم الامت کہا جاتا ہے، کی سوچ صرف کتابوں تک محدود نہ تھی، بلکہ وہ عملی زندگی کا حصہ تھی۔ انہوں نے نوجوانوں کو بلندیوں کا مسافر قرار دیا، ایسا شاہین جو کبھی تھکتا نہیں، کبھی جھکتا نہیں۔ اقبال کے نزدیک نوجوان قوم کی امید بھی ہیں اور اس کی اصل طاقت بھی۔ قوم کی ترقی انہی نوجوانوں کی فکری پختگی اور محنت میں پوشیدہ ہے۔ اقبال نے اپنے پیغام زیادہ تر اردو میں دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بات عوام تک پہنچے۔ فارسی ادب کی بلندی اپنی جگہ، لیکن اقبال نے یہ محسوس کیا کہ اردو زبان ہے جو براہ راست مسلمانوں کے دلوں تک رسائی رکھتی ہے۔ اقبال کے افکار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک تعلیم قوموں کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ بارہا کہتے تھے کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے دل میں مسلمانوں کی ذہنی غلامی سے آزاد دیکھنے کا خواب سجایا اور انہیں سمجھایا کہ مضبوط تعلیمی بنیاد کے بغیر آزادی، ترقی اور وقار ممکن نہیں۔ آج ہم دنیا کی جب ترقی یافتہ قوموں کو دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان کی کامیابیوں کا راز تعلیم، نظم و ضبط، اخلاق اور اعلیٰ شعور میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہم بھی ترقی کی راہ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اقبال کے بتائے ہوئے انہی اصولوں پر کاربند ہونا پڑے گا۔ افسوس کہ ہمارے یہاں تعلیم کا معیار روز بروز زوال کا شکار ہے، جو لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہم اپنی قومی شاعر کے افکار کو پس پش ڈالتے ہیں تو اتحاد، نظم اور ترقی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اقبال نے خودی کا فلسفہ دیا، یعنی اپنی صلاحیتوں پر یقین، اپنے مقصد سے وفاداری اور دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ۔ آج کے نوجوان کے لیے پیغام پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان میں نوجوان کی تربیت اور کردار سازی میں شہید حکیم محمد سعید کی خدمات ہمارے سامنے ہیں۔ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نونہال اسمبلی کا حصہ ہیں۔ انہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمدرد نونہال جیسے معیاری رسالے کا اجرا کیا، جس میں ہمیشہ اقبال کے افکار اور تعلیمات کو نمایاں مقام حاصل دیا جاتا ہے۔ ترقی کی راہ وہی اختیار کرتا ہے جو اپنی بنیادوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ تعلیم صرف ڈگری کا نام نہیں، بلکہ انسان کی شخصیت پر مثبت تبدیلی کا نام ہے۔ ہمیں اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنے قومی شاعر کے پیغام کو اپنانا چاہیے، ساتھ ہی دنیا کی علوم اور زبانوں کو بھی سیکھنا چاہیے، لیکن اپنی اصل کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ اگر مسلمان نوجوان صحیح تربیت پالیں تو دنیا میں اپنا منفرد مقام حاصل کر سکتے ہیں۔
ہمیں اپنی نسل کو وہی یقین، وہی خودی اور وہی بلند حوصلہ دینا ہے۔ میں اساتذہ، والدین اور تمام حاضرین سے گزارش کرتی ہوں کہ نوجوانوں کو، نونہالوں کو اقبال کا پیغام سے روشناس کرائیں۔ یہ پیغام آج بھی اتنا ہی تازہ، توانا اور رہنما ہے جتنا پہلے تھا۔ میں مہمان خصوصی محترمہ امبرین حسیب امبر صاحبہ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی۔ میں اساتذہ، نونہالوں اور نوجوانوں کی بھی شکر گزار ہوں کہ وہ نونہال اسمبلی میں شریک ہوئے۔ بہت شکریہ۔